اچھا بھائی، سب سے پہلے ان موصوف کو سنیں، پھر میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ آپ خود سوچیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا نا سورہ کہف، جس طریقے سے، اور جس بندے کو مسئلہ نا میں کہف بولتا ہوں، عرب میں کہف ہی بولتے ہیں، یہ کہف اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا، یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ میں کہف بولتا ہوں کیونکہ کہف عربی میں کہف ہی بولا جاتا ہے، اور کہف جو ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں سورۃ الکہف کی، نوٹ کہف، سورۃ الکہف، آیت نمبر 9 آپ دیکھ لیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 10 دیکھ لیں، اذ اوى الفتیۃ الی الکہف۔ اچھا، آیت نمبر 11 آپ دیکھیں، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ اب ساحل ادیم کہتے ہیں کہ کہف اردو میں بولا جاتا ہے، تو بھیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ قرآن اردو میں نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن اردو میں نازل ہوا ہے کہ یہاں پر بار بار لفظ آیا ہے کہف کا، کہف کا نہیں آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، اور عربی قرآن میں جو لفظ ہے وہ ہے کہف۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو عربی کا لفظ ہے وہ کہف ہے، کہف نہیں ہے، اور ساحل ادیم غلط بول رہے ہیں۔ اچھا، اردو میں بھی کہف نہیں ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اردو میں اگر استعمال ہوتا ہے تو عربی سے لیا گیا ہے، تو عربی میں جب یہ کہف ہے تو اردو میں بھی کہف ہے۔ یہ کہف کوئی 11ویں قراءت ساحل ادیم نے ایجاد کی ہے جس میں پڑھا جاتا ہوگا، باقی 7 میں کوئی ایسی قراءت نہیں ہے جس میں کہف بولا جاتا ہو۔ تو ساحل ادیم سے میری گزارش ہے کہ بھیا یہ غور و فکر و تدبر کا درس دینے سے پہلے آپ چیزوں کو پڑھنا سیکھیے گا، قرآن کو پڑھنا سیکھیے، دوسری عربی عبارات کو پڑھنا سیکھیے، پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ نبوت کے جو 4 مقاصد قرآن نے بیان کیے ہیں، ان مقاصد میں پہلے نمبر پہ تلاوت ہے، تو آپ کی تلاوت ہی درست نہیں ہوگی، آپ کو تلاوت کرنا ہی نہیں آئے گی، تو آپ اس کو سمجھیں گے کیسے اور آگے سمجھائیں گے کیسے لوگوں کو؟ لہٰذا میری درد مندانہ گزارش ہے کہ غور فکر تدبر کریں، لیکن پہلے اپنی قراءت صحیح کریں، اپنی تجوید صحیح کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، قاری صاحب کے پاس جائیں، 2 زانو ہو کر بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ والسلام علیکم۔